ویلکم بیک مخدوم صاحب. پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنی. پیپلز پارٹی پیٹریاٹ نے جنرل پرویز مشرف کا دور نکالا. مسلم لیگ قائد اعظم سے اس وقت آپ کی نوک جھونک رہتی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہم بھی آپ لوگوں کو کور کیا کرتے تھے, تو آپ کے خلاف ہمیں اچھی طرح یاد ہے آپ کے بیانات بھی بڑے گرم گرم آیا کرتے تھے جو چودھری صاحبان کے بارے میں, بالخصوص چودھری پرویز الہی کے اور چودھری شجاعت کے بارے میں. اور انہوں نے ایک کیمپین بقول آپ کے شروع کی تھی اس وقت کہ انسانی سمگلنگ میں آپ ملوث ہیں, اور کوئی برطانوی ہائی کمیشن سے ایک لیٹر بھی آیا تھا. ایک معروف کالمسٹ ہیں نذیر ناجی, انہوں نے کوئی کالم بھی لکھا تھا. تو کچھ آج بتائیں گے کہ وہ کالم کس نے لکھوایا تھا ان سے؟ میری جب میں 5 سال یہاں پہ رہا ہوں تو میری چودھری صاحبان کے ساتھ یہ چیف منسٹر تھی چودھری پرویز الہی. میں بڑا کلیئرلی کہوں گا, میں پنجاب میں اپوزیشن میں تھا اس وقت, ٹھیک ہے جی. ہمارے تھے اپنے ڈفرینسز, لیکن بعد میں کیونکہ ہم جنرل مشرف کے ساتھ, جیسے میں نے آپ کو ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے, جنرل مشرف نے کہا جی آپ اپنے ڈفرینس ختم کریں اور آپ اپنی پارٹی کو مرج کر لیں پی ایم ایل کیو کے ساتھ. ہم نے اپنی پارٹی کو مرج کر لیا پی ایم ایل کیو کے ساتھ, کیونکہ ہم نے تو آپ نے جنرل مشرف کے کہنے پر اپنی پارٹی کو پی ایم ایل کیو کے ساتھ؟ بالکل ہم نے جنرل مشرف کے کہنے فوجی پہ, ڈکٹیٹر کے کہنے پر. فوجی ڈکٹیٹر آپ کہتے ہیں فوجی ڈکٹیٹر, ہم کہتے ہیں وہ صدر ہے پاکستان کے وقت, ٹھیک ہے جی. ایک وردی والا صدر ہو سکتا ہے؟ وردی والا بالکل صدر تھا نا صاحب, وردی والا صدر تھا. میں نے یہ تو کہہ رہا ہوں. آئین تو یہ نہیں کہتا. کیا نہیں کہتا جی؟ آئین تو نہیں کہتا کہ ایک وردی والا صدر ہو سکتا ہے. تو پھر اس کو کسی نے روکا. اس وقت کی جو اعلیٰ عدلیہ تھی, کیا اس نے ان کے خلاف کوئی ایسا پاس کی, ججمنٹ پاس کی جب وہ الیکٹ ہوئے تھے اس وقت؟ کسی نے روکا نہیں. جب دیکھیں نا ہمارے ادارے ہیں نا جی, آپ نے آئین کی بات کی ہے, آئین کی پاسداری کے لیے, آئین کے تحفظ کے لیے ہمارے پاس ادارے موجود ہیں. اگر کسی ادارے نے کہا ہو کہ آپ وردی میں صدر نہیں رہ سکتے تو ہم اس کی پاسداری کرتے. کس نے کہا؟ کیا اس وقت سپریم کورٹ نے کہا؟ نہیں کہا. خدا معاف کرے, آج جنرل اشفاق پرویز کیانی ملک پر قبضہ کر لیں, آپ ان کو بھی صدر مان لیں گے؟ جو یہاں کے آئینی ادارے ہیں, سب سے پہلے رول ان کا بنتا ہے. ہمارا رول بنتا ہے سیاسی رول. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم نے سیاسی فیصلہ کرنا ہے, آئینی فیصلہ کرنا ہے یہاں کے آئینی اداروں نے. تو آپ نے سیاسی فیصلہ یہ کیا کہ آپ نے جنرل پرویز مشرف کو سپورٹ کیا؟ ہم نے سپورٹ کیا ان کو, ٹھیک ہے. ان کے کہنے پہ ہم نے اپنی پارٹی کو مرج کیا پی ایم ایل کیو میں. آج ہم میں الیکشن 2002 کا, میرے ساتھ باقی ساتھی بھی ہیں, 2002 کے الیکشن, 2008 کا الیکشن ہم اس پہ لڑے, پی ایم ایل کیو کے ٹکٹ پہ ہم لڑے اور ہم الیکٹ ہو گئے. تو جنرل پرویز مشرف نے یہ آپ کو حکم دیا کہ آپ پیپلز پارٹی پیٹریاٹ ختم کریں اور کاف میں شامل ہوں گے, وہ آپ نے مان لیا. جب پرویز مشرف نے آپ کو یہ کہا کہ آپ ان کی جماعت میں آ جائیں تو وہ نہیں مانی آپ؟ اس لیے کہ ہم نے یہ جب جنرل پرویز مشرف صدر بھی تھے, ابھی ہٹے نہیں تھے, تو میں نے ان سے کئی ملاقاتیں کی اور میں نے ان کو کہا جا کے, میں نے کہا جی کہ ہماری پارٹی کا سب سے بڑا جو گلہ ہے آپ کے ساتھ وہ یہ ہے کہ آپ نے اس الیکشن میں ہمیں ہروایا ہے. اور میں نے ان کو بہت ساری مثالیں دیں اس حوالے سے. میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ سیاست کرنا چاہتے ہیں, ان کے دل میں تھی خواہش سیاست کرنے کی, تو آپ سیاسی طور پہ اپنے آپ کو, یہ راستہ ہے جو میرے تئیں میں سمجھتا تھا کہ جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے سیاست کا, میں نے راستہ ان کو دکھانے کی کوشش کی. اس کے بعد جب وہ صدارت سے ہٹ بھی گئے, اس وقت بھی میں ان کو ملتا رہا. لندن میں ملا, میں ان کو ابو ظہبی, دبئی میں ملا. ابھی بھی رابطے میں ہیں جنرل مشرف؟ نہیں, اب رابطے میں نہیں. میں نے ان کو اپنے جو سیاسی ویوز تھے بڑے کلیئرلی بتایا, لیکن جب میں نے دیکھا کہ ان کے آس پاس ایسا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے جو کہ ٹوٹل غیر سیاسی ہے. کون سا ٹولہ یہ؟ میں اس میں نہیں جاؤں گا ڈیٹیل میں, بس اتنا ہی میرے کہنا کافی ہے جی. پھر میں نے کہا جی ہم اپنی رائے اپنا الگ کرتے ہیں, اور میں نے جنرل صاحب سے کہا جی آئی وش یو آل دی بیسٹ. آپ سمجھتے ہیں یہ ٹولہ آپ کے ساتھ آپ کو آگے صحیح لے کے جا سکتا ہے, آپ ضرور چلیں اس پہ. تو میں ٹیکنیکلی یہ بات کہہ سکتا ہوں اپنی سمجھ کے لیے ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پر کہ پیپلز پارٹی پیٹریاٹ جنرل پرویز مشرف نے بنائی, اور پھر پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کے بعد پی ایم ایل کیو بھی جنرل پرویز مشرف نے بنائی. پیپلز پارٹی پیٹریاٹ جنرل پرویز مشرف نے قطعاً نہیں بنائی. میڈیا میں اور کئی لوگوں کے خود ساختہ تجزیے کہ جی یہ نیب زیادہ تھے, ان کو جناب نیب نے ان کو جناب قابو کر لیا. ان کو پتہ ہی نہیں بیچاروں لوگوں کو, ٹھیک ہے جی, کہ جی اصل حقیقت کیا ہے. میں آج تک کبھی کسی سے ڈرنے والا میں نہیں ہوں. میں نے فیصلہ کیا ہے جی اپنے ذہن کے مطابق, اپنے عقل کے مطابق, اپنے کانشیس کے مطابق, اور اپنے جو ہمارے جو سیاسی جو میرا جو سفر ہے, میں دیکھتا ہوں جس طرف وہ اپنا بہتری طرف جا رہا ہے, اس حوالے سے میں نے کیا ہے. میں نے قطعاً میں نے پریشر میں آ کے آج تک فیصلہ نہیں کیا. اچھا مخدوم صاحب, آپ نے کسی پریشر میں آ کر فیصلہ نہیں کیا. کیا یہ درست نہیں ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے ابھی بھی اور اس سے پہلے بھی, آپ جو اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے ہیں اس میں ہماری فوج ہے, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں, ان سے مکمل رابطے میں رہے؟ قطعاً کوئی رابطہ نہیں تھا. آپ نے پچھلے دنوں ایک بیان دیا
جب آپ اپوزیشن میں تھے، آپ نے کہا رینٹل پارک ایشو کے حوالے سے تمام متعلقہ اداروں نے آپ کو اعتماد دے رکھا ہے اور آپ نے ان کو اعتماد میں لے رکھا ہے۔ میں نے یہ قطعاً بیان نہیں دیا، مجھے بیان بتا دیں، میں ایسا بیان کیوں دوں گا؟ رینٹل پاور کے حوالے سے اس جو کیس اپنا میں نے فائل کیا تھا، جو میں نے درخواست دی تھی میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو، وہ میری ساری اپنی ذاتی تحقیق تھی، میرا اپنے ذاتی جو میں نے جو کاوشیں کی تھیں، جو میرا ذاتی ہوم ورک تھا اس سے مبنی تھا۔ پاکستان سے بہت سارے لوگوں نے، عوام نے مجھے مختلف مواد بھی فراہم کیا، اور صرف رینٹل پاور کے حوالے سے فراہم نہیں کیا، جن لوگوں نے آپ کو فراہم کیا وہ وردی والے تھے یا مختلف میں عرض کروں، مختلف کرپشن کے اور اسکینڈلز بھی ہوئے پاکستان میں، جو ہوتے رہے ماضی میں، اسی حکومت کے دور میں مجھے بہت سے لوگوں نے مواد فراہم کیا ہے، اس میں قطعاً کبھی بھی کوئی سرونگ وردی والا نہیں تھا۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ آپ کی ملاقاتیں ہمیں جنرل ظہیر الاسلام سے ہوتی رہی ہیں؟ میں تو نام آپ کے منہ سے پہلے سن رہا ہوں، ان کو کون شخص ہیں وہ؟ کیا یہ درست نہیں ہے کہ آپ ISI سے رابطے میں تھے؟ میں اس وقت اس سطح پہ لیول میں آ گیا ہوں اپنی سیاست کے کہ مجھے کسی کی بے ساکھیوں کی ضرورت مجھے یہاں پہ نہیں ہے۔ ISI کی بے ساکھیوں کی ضرورت نہیں مجھے میں ISI کی بات نہیں کرتا، مجھے کسی کی بے ساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ISI کے علاوہ آپ کو کسی کی بے ساکھیوں کی ضرورت نہیں میں آپ کہہ رہا ہوں مجھے کسی کی بے ساکھیوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی موجودہ حکومت میں آپ کی شمولیت جنرل پاشا کے کہنے پر تو نہیں ہوئی؟ اگر ایجنسیوں نے یا ISI نے ہمیں کہا ہوتا کہ ہم شامل ہو جائیں پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہم 2 مئی کو شامل نہ ہوتے، ہم آج سے 1 سال پہلے شامل ہو چکے ہوتے، کیونکہ یہ بات تو بڑی پرانی چل رہی تھی، ہماری رابطے ان سے چل رہے تھے، اس میں کسی ایجنسی کا کوئی رول نہیں ہے۔ ہماری اپنی پارٹی کا خالصاً فیصلہ ہے، چودھری شجاعت صاحب کا، پرویز الہی صاحب کا، اور ہماری پارٹی کے جو سینئر جو ہمارے لوگ ہیں، اور یہ فیصلہ اس لیے ہے کہ ان کا بیٹا جو پرویز الہی صاحب کا ہے، مونس الہی، وہ ایک کیس میں پھنس گیا ہے۔ یہ آپ کی رائے ہے؟ اس شمولیت کا مونس الہی کے کیس سے کیا تعلق؟ وفاقی حکومت مختلف فیورز دے سکتی ہے اور ابھی بھی فیور میں ہے، کتنے آرام سے انہوں نے کیا فیور دیے ہیں؟ کتنے آرام سے رہ رہے ہیں۔ وفاقی حکومت کی ایجنسیوں نے تو مونس الہی کے خلاف چارج شیٹیں بنائیں۔ وفاقی حکومت کے اس افسر نے جو وفاقی حکومت کی وفاقی مونس الہی کا کیس چل رہا ہے کورٹوں میں، جی کورٹس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس کا، اس حوالے سے وفاقی حکومت ہماری کیا ہیلپ کر سکتی ہے اس میں؟ وفاقی حکومت کے ادارے ہی تحقیقات کر رہے تھے نا اس میں۔ تو کریں جی، انہوں نے تفتیش کر کے انہوں نے کورٹوں میں دے دیا، اب تو عدالتوں نے فیصلے کرنا ہے یہاں پہ۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں بھی وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہیں اور وہ انفلوئنس کریں گی ان کو؟ جی آپ سمجھتے ہیں کہ فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کا احتساب ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے، بالکل مکمل طور پر ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ سابق وزیر داخلہ اور سینئر سیاستدان ہونے کے ناطے سے موجودہ وزیر داخلہ رحمان ملک کے جو پرفارمنس ہے، ان کی جو کارکردگی ہے، اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں اپنے کسی کلیگ پہ کمنٹ نہیں کروں گا جی۔ میں مخدوم صاحب بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا جی، تھینک یو۔